عہد اور عزم کی تجدید کر رہے ہیں کہ جو روایات اور جو رسمیں ہمارے اجداد نے ہمیں سونپی، ہمارے دین نے جو ہمیں سبق دیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے بزرگوں کی عزت اور تکریم کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، اور ان کی کفالت کے حوالے سے بھی جو آنے والی نسل یعنی کہ جو ان کی اولاد یا اس سے اگلی جنریشن ہے، اس کے جو فرائض ہیں، اس طرح کے تہوار منانے کا مقصد ریکگنیشن، رائٹس کی ریکگنیشن کے ساتھ ساتھ کچھ انٹروسپیکشن بھی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا دامن میں بھی جھانکتے ہیں کہ یہ معاملہ سارا تقاریر تک ہے یا عملی طور پہ بھی کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے بہت ساری چیزیں جو وزارت انسانی حقوق میں پچھلے سال ڈیڑھ سال میں بیٹھ کے سمجھی اور سیکھی، اور ریسنٹلی ابھی حسن رضا پاشا صاحب بیٹھے ہیں، سیکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے پچھلے دنوں میں جو سینئر سٹیزنز کے رائٹس کے حوالے سے ایکٹ ہے 2021 کا، اس کے تابع جو کونسل بنائی گئی ہے اس کی میٹنگ کی۔ اس میں بہت ساری چیزیں اور ہم نے ڈسکس اور ڈیلیبریٹ کی، جن میں نادرا، بینکس، ریلوے، دیگر سہولیات کے مراکز، پولیس، سول ایڈمنسٹریشن کے آفیسز۔ تو میرا بہتر ہو گیا، بھلا ہو گیا، میری سپیچ تو یہی تھی، وہ الحمدللہ جو ہماری مختصر سی ڈاکومنٹری ہے اس نے وہ سارا احاطہ کر لیا ہے، لیکن میں یہاں پہ رکوں گا ایک لمحے کے لیے، اور جو تجاویز مجھ سے پہلے مقررین نے دی، ڈاکٹر صاحب نے اور معیز صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی میرے خیال میں ہمیں ماننا چاہیے کہ کئی دفعہ دعوے بہت اچھے ہوتے ہیں، جو تصویر کشی ہوتی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، موقع پہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور یہ ایک المیہ ہے اور ہمارے خطے میں کچھ زیادہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ لیگل فریم ورک میں جو چیزیں آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو عمل ہیں حکومت کے ذمے، جو ایکشنز ہیں گورنمنٹ کے پارٹ پہ، ان کو نہ صرف تجدید کے طور پہ دہرایا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، بلکہ کیا جا رہا ہو تو وہ ایک زیادہ سیٹسفیکٹری اسٹیٹ آف افیئرس ہے کہ یہ تو ہم سب ہی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، ان کے لیے اسپیشل کاؤنٹرز ہوں، ان کے لیے یہ سہولیات فراہم ہوں، یہ چیز بھی ان کے لیے ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن جو امتحان میں کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے اچیو کیا کیا، آپ کیا دے پا رہے ہیں اس وقت۔ تو میں وہ دہرا دیتا ہوں اس ڈیسیژن کو جو ہم نے کونسل میں کیا۔ ہم نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ انگیج کرتی ہے، اور وفاقی ریاست میں ایک میکنزم ہے جو کہ آئین ہمیں بتاتا ہے، جس کے تحت ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی نے، اور صوبائی حکومتوں کے تابع بہت سارے ایسے فنکشنز ہیں جو کہ پاکستان میں بسنے والے 24 کروڑ لوگوں کی اکثریت نے وہاں سے مستفید ہونا ہے۔ وہ ایکسرسائز تو ہم ساتھ میں کریں اور ضرور کریں، لیکن اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تو کم از کم ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ وہ ذمہ داری بھی اسی طرح کی شیڈ ہے، نہیں، وہ کلی طور پہ ایکسکلوسیولی اٹس دی رسپانسبلٹی آف فیڈرل گورنمنٹ، اور ہمیں اس کا احساس ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ یہ کونسل جو ہم نے بنا رکھی ہے یہاں پہ، یہ صرف پیپر ورک نہ رہے، یہ صرف وہی بات وعدے نہ رہیں، ڈاکومنٹری تک محدود نہ رہے۔ وہ تو آپ نے سلیکشن کی کہ آپ نے یہ چیز ہائی لائٹ کرنی ہے، یہ کرنی ہے، یہ کرنی ہے، لیکن وہ جو اندھیروں والے کونے ہیں
جہاں پہ آپ لوگوں کو اصل میں مشکلات کا سامنا ہے، ہمیں ان کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے سے پہلے کچھ باتیں ہوئیں جن میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے بالکل یہ نوٹ کی کہ جو 2021 کے ایکٹ میں جو ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ گولز متعین کیے گئے یا جو وعدے کیے گئے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہی اصل میں سب سے ضروری چیز ہے۔ اور اس کے لیے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو مکمل طور پہ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ وزارت انسانی حقوق اپنے اس مینڈیٹ سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کونسل میں جو ڈیسیجنز ہوئے تھے ان میں یہ ڈیسیجنز بھی تھے کہ اسلام آباد کو ہم ایک ماڈل سٹی کے طور پہ اس سیکٹر میں بھی پروجیکٹ کریں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے جو اولڈر پاپولیشن ہے، 60 سال سے زائد کے لوگ ہیں، ان کے لیے اس شہر میں وہ سہولیات ہوں جو کہ انٹرنیشنلی یا اسٹیبلشڈ یا سیٹلڈ پریکٹسز میں سے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے لیے جو سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں جہاں پہ پبلک انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو جہاں تک ممکن ہو وہ آسان سہولیات ہوں، آپ کے اسپیشل کاؤنٹرز ہوں، آپ کا وقت بجے، آپ کو انتظار کی لمبی لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے، جہاں پہ گھر تک آپ کو سہولیات پہنچائی جا سکتی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ سروسز ہیں یا وہ جس طرح آپ دیکھ رہے تھے نادرا کی سروسز ہیں، اور اسی طرح کی اور کئی سروسز ہیں۔ میں نے ڈپٹی کمشنر آفس سے اور کمشنر آفس سے بھی اس بارے میں مشاورت کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس عمر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو جائیداد کے معاملات ہیں انہیں بھی سے نمٹنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انہیں سیٹل کریں۔ وہ ایک کافی پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے اور کافی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس میں جو قانونی طور پہ ہم آسانیاں کر سکتے ہیں وہ کر کے پھر اسے پریکٹیکلی آسان بنا دیں کہ آپ جائیں اور آپ کی یہ جو ٹرانزیکشن ہے پراپرٹی ریلیٹڈ وہ بھی ذرا آسانی سے، بلکہ بہت آسانی سے ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوں گی، لیکن آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جب وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا تو جو ٹاسکنگ انہوں نے ہمیں کی اس میں سے انسانی حقوق کے حوالے سے خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق اور بزرگوں کے حقوق کے بارے میں، خواتین کی تعلیم کے بارے میں اور ہیلتھ فیسلٹیز کے بارے میں خاص طور پہ ہدایت کی کہ اسی خدمت میں جنت ہے اور اسی خدمت میں سارا کچھ ملے گا۔ سیاست جو ہے آپ کی، اس کی یہ محور، اس کا یہ مرکز ہونا چاہیے کہ آپ ان سیگمنٹس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے وزارت انسانی حقوق ظاہر ہے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی نہیں ہے کہ ہر چیز ہم نے خود نہیں کر لی، لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مل کے ہم یہ سہولت کاری کر سکے، آسانی پیدا کر سکے کہ اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو ہمارے وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے ہم کم از کم سروس ڈیلیوری کو بہتر کر دیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو پیسے خرچنے کی ضرورت ہے، روڈز، انفراسٹرکچر، بلڈنگز، دارالشفقت، اولڈ ایج ہومز، مانا کہ اس کے لیے آپ کو عمارتیں بنانا پڑیں گی، آپ کو ریمپس بنانے پڑیں گے، یہ سارا کچھ۔ لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جو آئیڈیاز اتنے سمپل ہیں کہ آپ مل کے انہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے بات ہو رہی تھی کہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ہم نے ٹریفک سسٹم بہت بہتر کر لیا ہے، انڈر پاسز بن گئے ہیں، اوور ہیڈز بن گئے ہیں، وہ فش بیلی جو پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بن گئے ہیں، سگنل فری ٹریفک ہو گئی ہے، لیکن زیبرا کراسنگز تو پھر ختم ہوئی۔ اور ہم نے کہا کہ ہم وہاں پہ بریجز بنائیں گے، تو بریجز کے لیے میرا بزرگ اس برج پہ کیسے چڑھے گا اور کیسے گزرے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں نا جو ہم نے مل بیٹھ کے حل کرنے ہیں۔ اس کے لیے چاہے ہم انڈر پاسز بناتے ہیں یا وہاں پہ کراسنگ کا کوئی نظام ایسا متعارف کرتے ہیں، یا ایسکیلیٹرز کے ساتھ جو میڈیم ہائٹ بریجز ہیں ان کا، یہ ساری دنیا میں یہ چیزیں اب ہیں اور ہمیں بھی ان پہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا جو بڑا چیلنج ہے، میرے بزرگ آج سارے بیٹھے ہیں، میں خود بھی اب دہلیز پہ کھڑا ہوں، کچھ سالوں میں آپ کا کلب انشاءاللہ جوائن کر جاؤں گا، میرے بالوں پہ نہ جائیے گا، میں ابھی پیچھے ہوں تھوڑا سا،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیاری کر لینی چاہیے پہلے، اور اسی لیے ہم اسلام آباد کو سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کا جو لیگل ایکو سسٹم ہے کم از کم وہ سنک ہو، پراپر ہو، کہ اس میں جو جو چیزیں ہونے والی ہیں، جو رہ گئی ہیں، وہ ہم مل کے کر لیں تاکہ کام کرنے میں آسانی رہے۔ تو جو آپ کی آج کی تجاویز ہیں اس پہ بھی عمل انشاءاللہ العزیز آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور میں نے پہلے بھی سیکٹری صاحب سے مل کے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آپ لوگوں کی سہولیات کے لیے ہم انسٹیٹیوشنز کو انکریج کریں گے، بینکس کو، شاپنگ سینٹرز کو، ہیلتھ فیسلٹیز کو، گورنمنٹ کی سیوک فیسلٹیز، گاڑیوں کی ٹرانسفر جیسے آپ دیکھ رہے تھے، کہ اس میں ہم نہ صرف یہ کہ یہ سہولت وہاں پہ ہونی چاہیے بلکہ یہ باہم پہنچائی جانی چاہیے، اور اس کا ڈسپلے بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کے موبائل فون پہ ایک ایسی ایپ ہم متعارف کروا دیں اس کاؤنسل کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے اب خود کریں۔ ماشاءاللہ آپ سب بڑے ٹیک سیوی ہیں، جو نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو کہیں کہ ذرا ہمیں دیکھتے ہیں کہ میں یہ فلاں کام کے لیے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، تو اس میں مجھے وہاں پہ کیا سہولت میسر ہوگی۔ ہیلتھ سیکٹر ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی انشورنس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ نے کہا کہ جو تو گورنمنٹ پبلک سیکٹر سے آتے ہیں ان کی تو انشورنس پروٹیکٹڈ ہے، تو باقی کس طرح کرے۔ تو پرائم منسٹر نے 1 ماہ پہلے تقریباً ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، اس کی جو کنوینرشپ ہے، ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، اور اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو انفارمل سیکٹر ہے ہمارا، جس میں ڈومیسٹک ورکرز ہیں، کھیت کھلیان کا مزدور ہے، سڑک پہ مزدوری کرنے والا ہے، ٹھیلا لگانے والا ہے، جو اپنی روٹی روزگار سیلف امپلائڈ مختلف کیپیسٹیز میں بیسک لیول سے لے کے ذرا بہتر لیول تک، انہیں ان کے بڑھاپے میں ان کا ادارہ کیا دے سکتا ہے۔ تو جو ایک رضاکارانہ کنٹریبیوشن EOBI کے لیے تھا کہ آپ کی وہ رجسٹریشن، اور اس کے کچھ فارمل سیکٹرز ہیں جو اس میں ہیں، تو جو انفارمل سیکٹرز کی انکلوژن ہے، جیسے جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، وہاں پہ بھی کچھ ایسا قانونی طریقہ کار بنایا جائے کہ جو امپلائر ہے اس کو پابند کیا جائے کہ وہ آپ کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ جو ہے اوور اینڈ ابو آپ کے معاوضے میں سے وہ اس کنٹریبیوشن میں دیتا رہے، اور آپ کے نیچر آف ورک چینج ہونے سے، یعنی آپ اگر کسی گھر پہ کام کر رہے ہیں بطور باورچی کے، اور آپ اس کے بعد کسی ریسٹورنٹ میں بطور ویٹر پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پھر کسی بزنس ایسے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں، تو وہ جو ایک اکاؤنٹ ہے آپ کا اس سینٹرل ڈپازٹری کے ساتھ، وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ کیری کرے، تاکہ وہ جو آپ کے بڑی عمر کے ایام ہیں جب آپ کو تھوڑی سی مدد کی یا سپورٹ کی ضرورت ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کے لیے پڑا ہو۔ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں، اگر نہیں تو کم از کم ہم اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت بھی کرنی ہے۔ 2 میٹنگز میں نے کی ہیں، آئندہ میٹنگ میں آپ لوگوں کو بھی زحمت دوں گا۔ فائد نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ سے مل کے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی ہمیں آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کی اچھی تجاویز کی، اور بھی جو دوست کرنا چاہیں، سیکریٹری ہیومن رائٹس موجود ہیں، ارشد صاحب ہمارے ڈائریکٹر جنرل موجود ہیں، دیگر سٹاف ممبرز ہیں، آپ ہمیں ان رائٹنگ جو ہے وہ سارا کچھ دے سکتے ہیں۔ اور رخصت ہونے سے پہلے میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لکھنے سے، قانون بنانے سے، میکنزم پرووائڈ کرنے سے ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے دل سے کرنی ہوتی ہیں، اور جو رشتوں کی محبت ہے، جو رشتوں کا احترام ہے، جو بڑوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے یہ سارا نظام بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے بچوں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے کہ جس طرح انگلی پکڑ کے، جس محبت اور پیار سے ہمارے ماں باپ نے، ہمارے دادے دادی نے ہمیں پالا، اب پے بیک ٹائم ہے، اب یہ واپسی کا وقت ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے ان سب کے ساتھ، اور اسی طرح سنبھالنا ہے جس طرح بچپن میں آپ کو انہوں نے سنبھالا۔ یہی ہمارے معاشرے کا حسن ہے، یہی مشرق کی روایت ہے، اور یہی میرا دین بھی کہتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں سے پوچھے جو میری طرح اپنے والدین سے محروم ہو چکے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے والدین کا گھر میں ہونا،
اور کئی دفعہ ہم ان کی موجودگی میں شاید اس طرح سے نہیں احساس کر پاتے، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ احساس دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اور آپ ہر موقع پہ خوشی کے، غم کے، دکھ کے، تکلیف کے، سکھ کی گھڑی میں آپ یاد کرتے ہیں کہ میری ماں ہوتی، میرے ابا ہوتے تو آج وہ کتنے خوش ہوتے یا کس طرح میرا خیال کر رہے ہوتے۔ تو یہ باقی زندگی گزرتی رہتی ہے، ہم سب بڑے مصروف ہیں، اور اس مصروفیت میں وقت نکالیں اپنے بڑوں کے لیے، اور سارا دن کام کر کے آ کے اپنے بیڈ روم میں جانے کی بجائے، بستر پہ پڑھنے کی بجائے، اپنی فیوریٹ ڈیوائس موبائل فون پہ 5 گھنٹے گزارنے کی بجائے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا ہر دن جو ہے اس کا 1-8 گھنٹہ اپنے بزرگوں کے ساتھ گزرے، ان سے کی ہوئی باتیں آپ کے بڑا کام آئیں گی۔ وہ کووڈ کے دنوں کا ایک چھوٹا سا وہ جیسے یہ میمز بن جاتی ہیں واقعہ ہے، اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے کہ کووڈ میں تو وہ اور موقع ملا نا، ہم لوگ سارے اپنے اپنے بس آن لائن ورک فرام ہوم، گیجٹس، ٹیلی فونز، کمپیوٹرز، وائی فائی، ہر چیز اسی پہ تھی، تو وہ کوئی وائی فائی کا شٹ ڈاؤن ہو گیا، انٹرنیٹ نہیں تھا 3-4 دن کے لیے، تو وہ کسی بچے نے، دوست نے میسج کیا ہوا تھا کہ ہمارے گھر کا انٹرنیٹ 3 دن خراب رہا ہے، گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے، اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، یہ ہمارا آپ سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا دن جو ہے وہ اپنے کام پہ گزاریں، پڑھائیوں میں گزاریں، لیکن جو شام ہے ساری دنیا میں اور عزلوں سے، وہ ایک فیملی ٹائم کے طور پہ ہے۔ تو گھر کا جو بھی کامن روم ہے، 1 کمرے کا گھر ہے یا 2 کمرے کا ہے یا صحن والا ہے یا صحن سے بغیر ہے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے دکھ سکھ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں، انہی سے حسن ہے، اور انہی سے ہمیں انشاءاللہ العزیز ہدایت بھی ملی ہے، ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس عزم کے ساتھ کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ تعالیٰ پوری دیانتداری سے ادا کرتی رہے گی، اور آپ ہمارا حصہ ہیں، آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز دن بدن مضبوط ہوگا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ بہت شکریہ جی، اور میں آپ کے آج کے اس فنکشن کے جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت محنت کی ہے، بچوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی، انہوں نے بڑے دل جیتے ہیں ہم سب کے، اور اس انتظار کے ساتھ کہ اگلے سال ہم جب اکٹھے ہوں تو ہمارے کاغذوں پہ اور ہماری تقاریر میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو صرف وعدے نہیں ہیں بلکہ ریالٹی میں تبدیل ہو چکی ہوں۔ بہت شکریہ۔ Thank you very much, Honorable Minister. Can I please also now request Federal Secretary Sahab Abdul Khalik Sheikh Sahab and Director Social Welfare Yusuf Shah Sahab to please come on stage.